بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فورتھ ایئر. بیٹا کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے. اچھا بیٹا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سبجیکٹ ایجوکیشن جو ہے اس کا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کے میتھڈز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے انٹروسپیکشن پڑھا، مطالعہ باطن، اس کے بعد آبزرویشن میتھڈ یا مشاہدے کا طریقہ، اور آج ہم نے پڑھنا ہے تجرباتی طریقہ یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ. ایکسپیریمنٹ سے اگر آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو، ایکسپیریمنٹ یا تجربہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے ہم پرفارم کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں منضبط شرائط ہوتی ہیں، مطلب کنٹرولڈ، ضبط کیا گیا ہو جن پر. ٹھیک ہے؟ اور تجربہ گاہ کے اندر اس کے لیے کسی لیبارٹری کا ہونا، کسی تجربہ گاہ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ ہم اہم عناصر دیکھ لیتے ہیں تجرباتی طریقے کے. سب سے پہلے ہے تجربہ کنندہ، تجربہ کرنے والا، ایکسپیریمنٹر. ٹھیک ہے؟ یہ وہ ہے جو تجربہ کرے گا اور اس میں سے ریزلٹس نکالے گا. ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایکسپرٹ ہوگا، ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور وہ اوور آل معمول کو ہدایات دے گا. معمول کیا ہے ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے؟ اور جو تجربات وہ کرے گا، اس کے جو ریزلٹس آئیں گے ان کو انٹرپریٹ کرے گا. ٹھیک ہے؟ دوسرا اہم عنصر کیا ہے؟ فرضیہ. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے، مفروضہ کیا ہوتا ہے. ہم خود سے کوئی ازمپشن بناتے ہیں کہ کسی بھی چیز جو ہے یا کسی بھی ری ایکشن کی جو ہے یا ایکشن کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ مفروضہ کہلاتا ہے، مطلب جو چیز فرض کی گئی ہو. ٹھیک ہے؟ اور تجربہ بیسیکلی اسی مفروضے کو صحیح یا غلط کرنا ہوتا ہے. اب کچھ ماہرین جو ہیں ان کے خیال میں مفروضہ کیا ہے؟ متغیرات کے درمیان پایا جانے والا تعلق ہے. ٹھیک ہے؟ متغیرات، تغیر پسند یا جو چیزیں تبدیل ہو جاتی ہو. ٹھیک ہے؟ انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک مفروضہ بنایا جاتا ہے کہ اگر ٹیچر جو ہے، ایک استاد ہے، اس کا معاشی رتبہ اس کی ٹیچنگ سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے. جتنا اس کا معاشی اسٹیٹس بدلتا جائے گا، اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی بدلتی جائے گی. ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ مفروضہ ہو اور ہم اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں یا غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تجربہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تجربے کے ریزلٹس ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا مفروضہ کس حد تک ٹھیک تھا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد معمول یا سبجیکٹ. معمول بیٹا ہر وہ جاندار چیز جس پر ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہو، وہ معمول ہے. ٹھیک ہے؟ وہ شخص جس کو شرائط کے انڈر رکھ کے آپ مشاہدہ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر ریزلٹس نکالے جائیں. ہر زندہ اور دماغ رکھنے والا نفس جس پر ہم تجربہ کر سکیں. اس میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہر نفسیاتی تجربے میں کم از کم ایک معمول ضرور شامل ہوتا ہے. ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک سبجیکٹ ہونا ضروری ہے. متغیرات یا ویریبلز وہ عوامل ہیں جو تجربے کے نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ بدلنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا جن کو ہم تبدیل ہونے کا موقع دیتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں متغیرات. ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہم ان متغیرات کے آپس میں باہمی تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے تھرو. ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی چیز یا کوئی بھی فرد جس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور یہ تبدیلی مقداری ہوتی ہے، مطلب کہ اس کو معیر کیا جا سکتا ہے، وہ متغیرہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے؟ آگے اس کی بیٹا دو میجر ٹائپس ہیں. ایک ہیں آزاد متغیرہ، ایک ہیں تابع متغیرات، مطلب انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبلز. اب جو آزاد ہے اس کے نام سے شامل ہے کہ وہ خود کاز ہوگا، کوئی وجہ بنے گی اور اس کی وجہ سے کوئی دوسری چیز تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو آزاد متغیرہ خود تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ تبدیل ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو متغیرات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگزامپل دیکھیے انہوں نے دی ہے کہ اگر ہم متعلم کی ذہانت کا تعلم
پر اثرات کا جائزہ لینے چاہتے ہیں اور ہم ایک تجربے کا انتظام کریں، تو تجربے میں ذہانت ایک آزاد متغیرہ ہے، کیونکہ متعلم کی ذہانت تو نہیں بدل سکتی ہے نا، لیکن اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ جیسی وہ آپ انٹیلیجنس کا لیول چینج کریں گے، اس کی لرننگ بھی بدل جائے گی. ٹھیک ہے، تو جو آزاد متغیرہ ہے اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں کرتی، اس کو کوئی چیز تبدیل نہیں کرتی، لیکن اگر اس کو ہم تبدیل کریں تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تابع متغیرات ہیں. اگر آزاد متغیر میں کوئی تبدیلی پیدا ہو تو بہت ساری اور چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان تبدیلیوں کو ہم تابع متغیرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آزاد متغیرہ کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی مفروضے کی یا تو تصدیق کرتے ہیں یا تردید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو یہ تبدیلی ویسی ہو جیسی ہم نے مفروضے میں بتائی تھی اور مفروضے کی تصدیق ہو جائے تو ہمارا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہے، لیکن اگر ریزلٹس وہ نہ آئیں جو ہم نے مفروضہ بنایا تھا اور مفروضے کی تردید ہو جائے تو پھر ہماری جو ریسرچ ہے یا ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کو فیل کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہے بیٹا تجرباتی گروپ. معمول جو ہے ہمارے پاس یا سبجیکٹ جو ہیں ہمارے پاس، ان کا گروہ بنایا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک تجرباتی ماحول میں رکھ کر اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تجربے سے متعلق معلومات دی جائیں گی اور ان کی ٹریننگ کی جائے گی. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا پھر ہم اثر دیکھیں گے، اس کے جو ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوں گے اس کی پرفارمنس دیکھیں گے، اور جو ریزلٹس آئیں گے ان کو ہم کمپیئر کریں گے، ان کا موازنہ کریں گے کنٹرول گروپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور کنٹرول گروپ کیا ہے؟ ایسا گروہ ہے جس پر جو نارمل حالات میں نارمل کنڈیشنز میں کام کر رہا ہے، آپ نے ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے، جو نارمل سچویشن میں چل رہے ہیں ان کو ہم کنٹرول گروپ کہیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں ان دونوں گروپس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، ریزلٹس کو آپس میں ان کا کمپیریزن کرتے ہیں. تجرباتی ڈیزائن یا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، ایک سکیچ پورا بنایا جاتا ہے کہ ہم کون سے معمول لیں گے، تجربے کی شرائط کیا ہوں گی، تجربے کا سامان کیا ہوگا، تجربے کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ جو پورا سٹرکچر بنایا جاتا ہے، خاکہ بنایا جاتا ہے، اس کو رپورٹ کی فارم میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اگر ہمیں بعد میں ضرورت پڑے تو ہم یہی رپورٹ سامنے رکھتے ہیں، اس ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں اور ہم بار بار ریپیٹ کر کے جو ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں اس کی کنسسٹنسی چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارا ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہے، ہر بار وہی ریزلٹ آ رہا ہے جو پہلی بار آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تجرباتی ڈیزائن. متغیرات کیا ہوں گے، سامان کون سا ہوگا، معمول ہمارے کیا ہوں گے، تجربے کی شرائط کیا ہوں گی، ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تجرباتی ڈیزائن کا حصہ ہے. اس کے بعد بیٹا ایک اور اہم عنصر کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تجربہ کرنے کے لیے تجربہ گاہ کا ہونا ضروری ہے، لیبارٹری کا ہونا ضروری ہے جہاں پر کنٹرولڈ سچویشن میں ہم وہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا مراحل دیکھ لیتے ہیں کہ پورا جو تجرباتی طریقہ ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ ہمارے پاس ہے فرضیہ قائم کرنا. جب تک مفروضہ نہیں بنتا ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا. دیکھیں، ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کوئی بیس تو چاہیے جس کو ہم ایکسپیریمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی بنیاد ہے. تجربہ کنندہ کو یا تجربہ کرنے والے کو بنیادی سوال دیتا ہے اور ان سوالوں کے جواب وہ جو تجربہ کنندہ ہے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے پھر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، فرضیہ بیسیکلی ایک دعویٰ ہے، جی اس کی وجہ یہ ہے، فلاں بیہیویئر کی وجہ یہ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے یا تردید کی جاتی ہے تجربے کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈفرینٹ متغیرات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ بھی ہیں کہ نہیں، کو ریلیشن ان کا ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، جو فرضیے ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں ان پر ہم
ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے متغیرات یا جو فرضیے ہمارے غلط ثابت ہو جاتے ہیں ان کو ہم نکالتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ تدوین مواد اکٹھا کرنا. صرف سوال کافی نہیں ہے، ہمیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس کی تعریف بتانی پڑتی ہے، ان کی پیمائش کس طرح سے کرنی ہے یہ بھی بتانا پڑتا ہے. جن وسائل کی ضرورت ہے، جن معلومات کی ضرورت ہے، وہ طریقے کہاں سے ہمیں ملیں گے، کہاں سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دوسرا سٹیپ ہے جس میں ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اگزامپل دی ہوئی ہے کہ فرضیہ ہے کہ جو غیر جمہوری نظم و نسق ہے اس سے طلباء میں تشدد پسندی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بتائیں گے غیر جمہوری نظم و نسق کیا ہوتا ہے. اس میں آزاد متغیر کے طور پر وہ کام کر رہا ہے. تشدد پسندی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اس کو بھی ڈیفائن کریں گے. پھر ایک تجرباتی ڈیزائن دیں گے کہ ہم نے مواد کہاں سے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اکٹھا کر لیا جائے گا ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے. ڈیٹا کلیکشن. اس کے بعد نتائج اخذ کرنا یا ڈیٹا کلیکشن، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ڈرائنگ کنکلوژن. ڈیٹا کلیکشن کے بعد جب ہم نے مواد اکٹھا کر لیا، ڈیزائن بنا لیا، تجزیہ کر لیا، تو کچھ ریزلٹس ہمارے لیے نکالنے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک ہم نتائج نہیں نکالتے ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مفروضہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے ریزلٹس نکالیں گے اور ہمارا مفروضہ تب صحیح ہوگا جب ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کی وجہ سے کنٹرول گروپ جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی فرق نہیں آ رہا تو مفروضہ غلط ثابت ہو جائے گا اور ایک نیا مفروضہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے اعادہ یا ریپلیکیشن. جب ہم ریزلٹس نکال لیں گے، فرضیے کی یا تو تصدیق ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی، تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہم نے اس کو اس طرح سے کمپائل کرنا ہے کہ اگر انہی حالات اور شرائط کے انڈر کوئی اور سائیکالوجسٹ، کوئی اور تجربہ کنندہ جو ہے اس کو دہرانا چاہے تو وہ دہرا سکے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسرا انسان جو ہے، کوئی تجربہ کنندہ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے اور اس کے ریزلٹس وہ نہیں آتے جو پہلے آئے تھے، تو ان ریزلٹس کو چیلنج کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ریزلٹس بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد بھی ٹھیک آئے، سیم آئے، تو ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ریسرچ سے آگے پھر ریسرچ نکلتی جاتی ہے. اس کی بیٹا خوبیاں خامیاں دیکھ لیتے ہیں تجرباتی طریقے کی. سب سے پہلے خوبیاں دیکھتے ہیں. پہلی خوبی کیا ہے؟ معروضی مطالعہ، آبجیکٹو اسٹڈی. اور یہ بیٹا میں آپ کو 2-3 بار ایکسپلین کر چکی ہوں کہ معروضی مطالعے سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی پرسن اپنی ذاتی رائے شامل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. غیر جانبدار رہے گا. جو ریزلٹس آئیں گے، جو ریالٹیز ہوں گی ریسرچر کو وہ بتانی پڑیں گی. ٹھیک ہے. وسیع اطلاق، جو ہمارا لیول آف یا اپلیکیشن ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ نارمل انسان، اب نارمل بھی، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر طرح کے جو ہمارے پاس کیٹیگری کے جاندار ہیں ان سب پر ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ہے، اپلیکیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے جو بھی ذہنی اعمال اور کردار ہیں ان کو جو ہے ان کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ خود ماحول پیدا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اہم خوبی اس کی کیا ہے؟ فرضیوں کی تصدیق. جیسے ہی مفروضے کی تصدیق ہوتی ہے یا تردید ہوتی ہے تو ہمارے جو ایکسپیریمنٹ ہیں اس کے ریزلٹس ویلڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تجربے کی بنیاد کسی نہ کسی مفروضے پر ہوتی ہے. پھر مقداری نتائج، کہ جو ریزلٹس ہمارے پاس آئیں گے وہ نومیریکل فارم میں ہوں گے.
ٹھیک ہے، ہم پرسنٹیج کی فارم میں بھی بتا سکتے ہیں، ہم نمبرز کی فارم میں بتا سکتے ہیں، اور جب بھی کوئی چیز ہمارے پاس نیومیریکل فارم میں آ جائے، ڈیٹے کی فارم میں آ جائے، تو اس کو ماننا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لاجیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تجرباتی علم ہے. کیونکہ ہم تجربہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ذہنی اعمال اور کردار، ان کے مطالعے کی حیثیت جو ہے، اس کو سمپل نالج سے ہم بڑھا کر تجربے تک لے جاتے ہیں، اور تجربے کی بنیاد پر بیٹا ان کی تصدیق یا تردید ہو سکتی ہے. پھر معتبر نتائج ہیں، ریلائیبل ریزلٹس. کیونکہ مقداری نتائج ہیں تو نتائج معتبر بھی ہیں. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں 100 میں سے 88% لوگ یہ مانتے ہیں، تو یہ ایک معتبر رزلٹ ہے، ریلائیبل رزلٹ ہے جس پر ہم ریلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سائنسی طریقہ ہے اور معروضی طریقہ ہے، تو اس لیے جو ریسرچرز ہیں وہ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اب بیٹا اس کی خامیاں دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ یہ مصنوعی ماحول میں ہوتا ہے، آرٹیفیشل سچویشن ہے، نیچرل سچویشن میں یہ کام نہیں کرتا. ہمیں لیبارٹری میں کنٹرولڈ کنڈیشن کے انڈر اس کردار کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جو تجربہ کنندہ ہے اس کو آرٹیفیشل ایک سچویشن جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو معمول ہے وہ سم ٹائمز پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیونکہ کنٹرولڈ سچویشن میں انسانوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر تھکان ہو جاتی ہے، بوریت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہے یہ. ٹھیک ہے. تو تجربہ کنندہ بھی تھک جاتا ہے اور جو معمول ہے وہ بھی تھک جاتا ہے، اور اس سے ان کی پرفارمنس پہ بھی نیگیٹو ایفیکٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو تجربہ ہے اس کے نتائج پر بھی یہ جو ایفیکٹس ہیں وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اہم نیگیٹو پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ متغیرات پر کنٹرول. بیٹا ہم ہر ویریبل کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر ہم ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہوں تو ہمارے تجربے کے ریزلٹس 100% ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کبھی بھی ایک تجربہ کنندہ جو ہے وہ آزاد متغیرہ پر بھی کبھی کنٹرول جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور کیونکہ آزاد متغیرہ پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر اس کے جو تابع متغیرات ہیں وہ بھی کنٹرول کرنے مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو میجر جو ڈرا بیک ہے، جو سب سے زیادہ کریٹیسزم کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ پر یا ایکسپیریمنٹ میتھڈ پر، کہ ہم سبجیکٹ کے طور پر یا معمول کے طور پر کس کو استعمال کرتے ہیں؟ جانوروں کو. ہم جب لرننگ پڑھیں گے، کنڈیشننگ پڑھیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ سائیکالوجسٹ نے کبھی کتوں پر تجربے کیے، بلیوں پر، کبوتروں پر، چوہوں پر، ٹھیک ہے، چمپینزیز پر. تو انہوں نے جانوروں پر تجربے کیے، اور یہاں سے پھر کوشچن اٹھتا ہے کہ کیا جانوروں پر کیا گیا تجربہ انسانوں کے لیے ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. ٹھیک ہے. اگلا اس کی خامی دیکھیے، انسانی کردار کی متحرک فطرت. بیسیکلی یہ کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ بدلتی رہتی ہے، متحرک ہے مطلب حرکت میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت اس کا کوئی بھی ری ایکشن چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کا ذہن اور انسان کا کردار مشینی نہیں ہو سکتے کہ جیسا ہم چاہیں وہ ویسا ہی کریں، جیسی شرائط ہم لگائیں وہ ویسا ہی ری ایکشن دیں. تو ہم ہر قسم کے حالات میں انسانوں سے ایک جیسا جوابی فعل جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، وہ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پسند اور ناپسند بھی اس کی خامی میں شامل ہے، کہ اگر تجربہ کنندہ جو ہے اس کی ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے اس کے رویوں کو مکمل طور پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. جو تجربہ کنندہ ہے نہ تو اس کی پسند ناپسند کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے رویے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو تجربہ کنندہ کی دلچسپیاں ہیں، رجحانات ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کو بھی افیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ایکسپیریمنٹ ہے، ایکسپیریمنٹ میتھڈ ہے، اس کی ریلائبلٹی کم ہو جاتی ہے. پھر مہنگا اور وقت طلب ہے، بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کے لیے، بہت زیادہ اس پر کاسٹ آتی ہے، بہت زیادہ پیسہ اس پر جو ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے.
सम टाइम्स सिंगल एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए महीनों वेट करना पड़ता है, ठीक है। और इतनी देर तक हम वेरिएबल्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए टूल्स को लाना, मामूल को लाना, पूरी तजर्बागाह बनाना, इसमें पैसा भी लगता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, एक्सपेरिमेंट मेथड। आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, खास तौर पर इसका जो तरीकाकार है उसको आपने जरूर देखना है, ठीक है, कि कौन सा तरीका ये फॉलो करता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह क्लिनिकल मेथड होगा, और इसी तरह से उसकी खूबियां खामियां वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। और ये सारे मेथड्स किस चीज के मेथड्स हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स हैं, ठीक है। चलें बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। थोड़ा सा आज का टॉपिक टफ था, डिफ़िकल्ट और समझने वाला है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आपने मेरे से पूछना है, ठीक है। अगर आपको एक दिन में इसको याद करना मुश्किल हो तब भी मुझे बताएं, हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, एक दिन का ब्रेक ले लेंगे और इसी टॉपिक को 2 दिन में हम मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपने बेटा अगर कोई क्वेश्चन है, आपका कोई चीज़ समझ में नहीं आई, किसी वर्ड की समझ नहीं आई, किसी कॉन्सेप्ट, आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, तो 12 से 1 जो हमारा लेक्चर होता है व्हाट्सएप पे, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, आपने उसमें मुझे ज़रूर बताना है आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।